رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں آپ کو، ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں، ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ اور آگے والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں، کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے۔ نئے سال کی رات آ رہی ہے، 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے، ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا، کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا، اور ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں، اور کوئی لغو چیز، کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے پیارے ساتھیوں۔ رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے، وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے ہیں۔ جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ عمل ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور کرتے ہیں، وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے۔ رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے صما وعمیانا، اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں پڑتے، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں آج ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، پتھر دل ہو چکے ہیں ہمارا۔ نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، بے نمازی ویسے کے ویسے۔ زناکاری پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، زنا کے کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں۔ شراب پر کتنی باتیں ہو رہی ہیں، مگر نشے کا رجحان برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی آخری پہچان اللہ بیان کر رہا ہے۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی بچے ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ ہم جب بھی خوش ہوتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کسی اچھی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو شامل کرتے ہیں۔ کیا اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا ہمارے دل اور دماغ میں پیدا نہیں ہوتی میرے بھائیوں؟ دیکھیں یہ پھر کسی نے 1500 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، اور یہ 100 روپے کا بھی کچھ تعاون ہمارے چند نوجوانوں نے پیش کیا تھا۔
اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو اور دان دینے والوں کے دان کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ یہ سامنے فون پے کا اسکینر کوڈ بھی، بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے، جگہ جگہ ان لوگوں نے لگایا ہے اسٹیج کے بیچ میں۔ آپ حضرات جو آن لائن بھی پیمنٹ کرنا چاہیں ضرور اس عیدگاہ کی زمین کے لیے کرتے ہوئے جائیں۔ تو رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے، آپ کا بچہ اگر دین پر نہیں ہے تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ 10 منٹ کے اندر حضرت مولانا جگجیت صاحب اٹاوا ان کو لے آئے اسٹیج میں۔ 10-15 منٹ کے اندر مولانا جگجیت صاحب کو اسٹیج میں لے آئے۔ تب تک مولانا عبد الغفار کے بعد مولانا مشتاق صاحب بنگلہ میں 10-15 منٹ عیدگاہ کے لیے چندہ کریں گے، بنگلہ زبان پہ جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کی چنتا کرتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے کپڑے کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، بچوں کی دنیا کے فیوچر کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زیور، یہ کپڑا ہمارے بیوی بچوں کی دنیا میں کام آئے گا۔ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی آخرت کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج کتنے لوگ ہیں، جوان بیٹی ان کی پڑھائی کر رہی ہے کلکتہ میں، رانچی میں، پٹنہ میں، لڑکی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، راتوں میں کس سے مل رہی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو اپنی لڑکی کے اوپر بھروسہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھروسے کے نام پر آنکھ موند لینا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی نادان بیٹیوں کو برائی کے اڈوں پہ ڈال دینا، یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، میرے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی بننا کمال نہیں ہے، متقیوں کا امام بننا کمال ہے۔ ایسے متقی بنو، پورے گاؤں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، پورے علاقے کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، تمہاری فیملی اتنی متقی بن جائے، تمہاری بیوی اتنی دیندار ہو، تمہارے بچے اتنے دیندار ہوں کہ لوگ مثال دے کہ ہاں دیندار ایسے لوگ ہوتے ہیں، متقی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اتنی ساری کوالٹیز جن کے اندر پیدا ہو جائیں، اب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے گا، بدلہ کیا دے گا، انعام کیا دے گا، پرسکار کیا دے گا، ذرا سنیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا، اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا۔ ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا، تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل، بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل، ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000 روپیہ۔ 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا، جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے۔ لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں، لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے۔ جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک ایک رات کا 50,000 روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں، تو سوچو میرے بھائیوں، جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے، اور جنت کے محل کیسے ہوں گے، اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سیلیوٹ کریں گے، خالدین فیہا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے، قرآن کے 19ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رحمان کے خاص بندوں کی پہچان
میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان پہچان اور ان وشیشتاؤں کو ہم سب بھی اپنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا ہے، جو بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ جاتے جاتے جو بھائی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے اس چندے اور تعاون کو بھی قبول فرمائے، اور مزید جو بھائی اب تک پیچھے رہے ہیں، ماں و بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، مولانا جرجیس صاحب تھوڑی دیر میں آئیں گے، اس کے پہلے ایک بہترین تقریر تو آپ سنیں گے، اس کے پہلے جو بھی آپ اس عیدگاہ کے لیے آپ چندہ دے سکتے ہیں، تعاون دے سکتے ہیں، وہ ضرور کر کے جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے خاص بندوں میں، اپنے رحمان تو اپنے وشیش بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے، اور جن برائیوں سے وہ بچتے ہیں تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں وہ نیک اعمال تو ہمیں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جن بھائیوں نے آج عیدگاہ کی زمین کے لیے تعاون پیش کیا ہے یا کریں گے، اے اللہ تو ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے یہاں عیدگاہ کی زمین کے لیے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے چندے کو بھی تو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں میں تو اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی بنانا۔ اب ان کے بعد بلا تاخیر 10-15 منٹ کے اندر ہی مولانا جرجیس صاحب اسٹیج میں آ جائیں گے۔ ان سے پہلے مولانا مشتاق صاحب جو آپ کو بندہ ٹرانسپورٹ سرکاری مدرسے کے ٹیچر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بندہ زبان میں آپ چندہ کریں، بلا تمہید کے چندہ اور تقریر کریں۔ دیکھیے، سوال جواب کریں گے تو بہت ٹائم چلا جائے گا، بہت